تشکیل دار اور اپنے مہمان انداز میں ان حضرات جو ہے تقریر فرمائے. اس سے قبل کے حضرت تشریف لائے آپ حضرت کا نعرے جو ہے استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر حضرت میں رحمت اللہ علیہ سے اجازت اور خلافت ہے اور مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ سے اجازت اور خلافت ہے. تو اس لحاظ سے صاحب عرس حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ میرے دادا پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو میں بھی ان کے سلسلے کا ایک ادنا غلام ہوں. اس لیے جب بھی یہ عرس مبارک ہوتا ہے تو میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے محترم اور ہمارے مخدوم پیر طریقت حضرت قبلہ سید ڈاکٹر محمد مظاہر اشرف صاحب جیلانی مدد اللہ العالی اس عرس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں, ویسے بڑے بڑے اشتہار چھپاتے ہیں, مگر ہمارے اہل سنت حضرات سن رہے ہیں کہ ایسی مبارک مجلسوں میں بہت زیادہ تعداد میں شرکت نہیں فرماتی. ایسی مبارک مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ ایسی مبارک مجلسوں میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جن کا عرس ہوتا ہے ان کی روحانیت حاضر ہوتی ہے اور ان کی روحانیت سے فیض اور برکت حاصل ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ وہاں بڑا اجتماع ہوگا, لیکن میں حیران رہ گیا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع ہونا چاہیے تھا, اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ایسی مبارک مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیا کریں اور ایسی مبارک محفلوں کی برکات سے مستفید ہوا کریں. اس علاقے میں مخالفین کا زور بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو میں آج اس لیے بھی حاضر ہوا تھا کہ اس میں شرکت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کا ہدیہ پیش کروں گا, صاحب عرس کی بارگاہ میں نیاز مندی کا ہدیہ پیش کروں گا, اور ساتھ ساتھ جو مخالفین بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم سنیوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ہمیں مشرک اور بدعتی ٹھہراتے ہیں, ان کا تھوڑا سا آپریشن بھی کروں گا. تو باہر صورت وقت تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے, مگر میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم, بے شک آ گیا تمہارے پاس, برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے برہان, وانزلنا الیکم, اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نورا مبینا, نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی, ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم, بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے, تشریف لایا ہے, اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وانزلنا الیکم, اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے, تشریف لایا ہے, اور نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے, نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا, نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے سیکھی, وہ فرماتی ہے کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم قرآن ہے اور اس سے مراد قرآن پاک. اللہ
नबी करीम अलैहिस्सलाम को बुरहान बना के भेजा। बुरहान के माना क्या है? बुरहान के माना है रोशन दलील, ऐसी दलील जो वाज़ेह और रोशन हो, जिसमें किसी किस्म का इबहाम या ईहाम न हो, उसको बुरहान कहते हैं। कुरान करीम की एक आयत भी पेश करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। यहूदियों और ईसाइयों ने ये कहा कि हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाए। यहूदियों ने कहा जन्नत में वही जाएगा जो यहूदी होगा, ईसाइयों ने कहा जन्नत में वही जाएगा जो ईसाई होगा। जब उन्होंने अपने अपने मकाम पर ये दावे किए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है दिल का अमानियहुम, ये तो उनके अपने ख्यालात हैं। कुल हातू रहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुल, ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए, हातू बुरहानकुम, ऐ लफ्ज़ बुरहान आया, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ऐ यहूदियों और ईसाइयों, अगर अपने दावे अपने गुमान में सच्चे हो तो कोई रोशन दलील पेश करो कि तुम क्यों जन्नत में जाओगे और तुम्हारे सिवा दूसरे जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने कलामे मुकद्दस में ये वाज़ेह फरमा दिया कि बुरहान के माना है रोशन दलील। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुरहान बना के भेजा। बुरहान के माना है रोशन दलील। तो मतलब ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस जहान में रोशन दलील बनकर है। मेरे बुजुर्गों, गौर से सुनो, दलील किसी दावे की हुआ करती है, एक होती है उसकी दलील। दलील हमेशा किसी दावे की हुआ करती है। आपके फिर कोई और वो आगे के तो वो रोशन दलील बनता है। जो बात करनी है उधर, जिस आलिम ने अपने दावे की दलील में अपनी तफसीर को पेश किया है, अगर उस तफसीर में गलियां हों, खामियां हों, कमजोरियां हों, कहीं तर्जुमा गलत किया गया हो, कहीं इस्तिंबात गलत किया गया हो, कहीं सरफी नहवी कवाइद की गलतियां हो, कहीं अदबी गलतियां हो, तो बोलो उन गलतियों का असर किस पर पड़ेगा? दावे पर। दावा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दलील की कमजोरी दावे की कमजोरी का बायस बनती है। जिस कदर दलील कड़ी होगी उसी कदर दावा मजबूत और ठोस तरीके से साबित होगा, और अगर दलील कमजोर होगी दावा कमजोर होकर रह जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आलिम की तफसीर में गलतियां हो, खामियां हो, कमजोरियां हो, तो उनका असर दावे पर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि सही दावा है, दलील दलील कामिल नहीं है। आलिम साहब जो है वो कामिल काबिल आलिम है नहीं है, वरना इनकी तफसीर में ये गलतियां, ये खामियां, ये कमजोरियां न होती। इस बात से आप हजरात ये समझ गए कि दलील उसकी नाकिस होगी जो खुद नाकिस होगा, दलील उसकी कमजोर होगी जो खुद कमजोर होगा। बोलो, जो आलिम काबिल होगा, कामिल होगा, उसकी तफसीर में इस किस्म की गलतियों का सवाल पैदा हो सकता है। इस किस्म की गलतियां उस आलिम की तफसीर में हो सकती है जो आलिम नाकिस होगा। तो कामिल की दलील भी कामिल होती है और नाकिस दलील उसकी होती है जो खुद नाकिस होता है। अरे जो लोग सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जात में खामियां और कमजोरियां साबित करने के दर पे रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि सरकार किसकी दलील बनकर आए हैं। सरकार अल्लाह की दलील बनकर आए हैं। बोलो, अल्लाह में कोई खामी है?
کوئی کمزوری ہے تو جب اللہ کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہے تو جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے اس کو بھی خامیوں اور کمزوریوں سے پاک بنا کے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دعویٰ بے عیب ہے تو دلیل بھی بے عیب ہے. یہ دیکھو سرکار کس دلیل بن کر آئے ہیں، سرکار اللہ کی دلیل بن کر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. تو خدا کی قسم جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے اس کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک بنا کے بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب و نقص سے پاک. ہو سکتا ہے کہ شبہ پیدا ہو جائے، وہم ہو جائے کہ بھئی اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب مان لیں تو پھر تو ہم نے حضور کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے. بے عیب تو خدا کی ذات ہے. اگر ہم نے حضور کی ذات کو بے عیب مان لیا تو گویا ہم نے حضور کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے. تو اس رحم کو دور کرو میرے بزرگوں اور دوستوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوقات میں، افعال میں، اسماء میں، دونوں میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کے بے عیب ہے، سرکار مخلوق ہو کر بے عیب ہے. سبحان اللہ. سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہو کر بے عیب ہے. ارے یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ رب ہو کے بے عیب ہے اور سار مصطفیٰ ہو کے بے عیب ہے. یہاں تو برابری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اس طرح برابری ہونے لگے تو پھر تو کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا. قرآن کی آیتیں پڑھوں تو وجہ آیتیں ہیں، صرف ایک تو عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ثابت ہوا اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی. اب دوسری آیت پڑھو. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بولو دونوں آیتوں پر ایمان رکھو گے یا ایک پر؟ تو دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے گا پہلا رؤوف الرحیم. دوسری آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کہو گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم. کوئی سننے والا کہے گا جو مشرک ہوگی. اللہ کو بھی رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے، نبی کریم کو بھی رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے. تو جو صفتیں اللہ کے لیے مان رہا ہے وہی صفتیں حضور کے لیے مان رہا ہے، تو یہ تو شرک ہے. تو شرک ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ازلی ابدی قدیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں ازلی ابدی قدیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں غیر مخلوق ہے. حضور کی صفتیں مخلوق، اللہ کی پیدا کی. اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں آپ کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، اب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ. مگر الفاظ رؤوف الرحیم کے ایک ہے. معلوم ہوا کہ محض الفاظ کے بولنے سے یا الفاظ کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آتا. اور سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. الفاظ یاد رکھنا، سمیعا بصیرا. اللہ نے انسان کے متعلق فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. تو اللہ بھی سمیع بصیرا، انسان بھی سمیع بصیرا. الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں بے انتہا فرق ہے. معلوم ہوا کہ محض لفظوں کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی. جب برابری لازم نہیں آتی تو شرک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی برابری کا ہے. میں ایک بات عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں. بڑی موٹی سی بات. ہم لوگ روز پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب آپ ہی پڑھیے سبحان اللہ. کیا مانے اس کے؟ اللہ پاک، اللہ پاک ہے. اللہ کو پاک کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑے پاک ہیں، برتن پاک ہے، بدن پاک ہے، زمین جگہ پاک ہے. تو کوئی سننے والا کہا کہ تو مشرک ہو گیا. پاک تو ہے اللہ، تو برتن پاک کہہ رہے، پاک تو ہے اللہ، تو کپڑوں کو پاک کہہ رہے. تو جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر شرک کر اٹھتی ہے، ان سے جب کوئی پوچھے مالی صاحب آپ کے کپڑے پاک ہے، تو ان کو کہنا چاہیے نہیں نہیں بالکل نہ پاک، کیونکہ اگر پاک کہہ دیا تو پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ پاک تو اللہ ہے اور میں نے اگر کپڑوں کو پاک کہہ دیا تو وہ اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی، اور برابری ہو گئی تو شرک ہو گیا. تو بھائی اس طرح اگر شرک ہونے لگے تو پھر تو کوئی شرک سے بچ ہی نہیں سکتا. پاک لفظ ایک ہے، وہ اللہ کے لیے بھی بولتی ہے، کپڑوں برتنوں کے لیے بھی بولتی ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک ہونے کی شان اور ہے، برتنوں اور کپڑوں کے پاک ہونے کی حیثیت ہے اور ہے، مگر لفظ پاک ایک ہے. محض لفظ کے اطلاق سے برابری لازم نہیں آتی. جب برابری لازم نہیں آتی تو شرک بھی نہیں ہوگا. میرے بزرگ عورتوں تو اسی طرح بے عیب لفظ ایک ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر بھی اس کا اطلاق ہے، نبی کریم علیہ السلام پر بھی اطلاق ہے، مگر برابری نہیں ہو کہ اللہ خالق ہو کے بے عیب ہے، سرکار مخلوق ہو کے بے عیب ہے. نہیں، میں ایسی بات کروں کہ اس شرک کا وہم ہی پیدا نہ ہو. دھیان کرو، جب ہم نبی کریم علیہ السلام کو بے عیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات کروں کہ برابری وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہ ہو. دیکھو، جب ہم کہیں کہ تو آدم علیہ السلام ہر عیب و نقص سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں بس میں جو عیب اور نقص ہو سکتا ہے، سرکار کی ذات اس عیب اور نقص سے پاک. یہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ برابری کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ارے سرکار قلم بھی عیب ہے، کیا مطلب کہ انسانوں میں بچوں میں جو عیوب و نقائص ہو سکتی ہے، سرکار کی ذات ان عیوب و نقائص سے پاک ہے اور مبرہ ہے. اور یہ عقیدہ حضور ہر عیب و نقص سے پاک ہے، یہ 14ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا. حضور علیہ السلام کے صحابی، حضور کے ناظرین، حضور ثنا خان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. جب مارد وجود میں ہی نہیں آیا تو دیکھنے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ خلقتا مبرأ من کل عیب، غور سے سنو، خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے. معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. میں کہتا ہوں صحابہ کرام تو بڑی عظمتوں والے تھے، کافر مشرک بھی اس حقیقت کو سمجھتے. یہ بات کرنے کے بعد میں کٹھے ہوئے. ابو جان نے کہا سنگیوں ساتھیوں، ایک بات ایسی ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں تو لوگ تو ہمیں بے وقوف کہتے ہیں. سب نے کہا چاچا وہ کون سی بات ہے؟ ابو جان نے کہا کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں. تو جو محمد ہوتا ہے اس میں تو کوئی عیب اور برائی ہوتی نہیں، اور جس میں عیب اور برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کو محمد بھی مانتے ہیں اور ساتھ اس کے برائیاں بھی کرتے ہیں، تو لوگ تو ہمیں بے وقوف کہتے ہیں. سب نے کہا چاچا بات تو واقعی صحیح ہے، ہماری تو اس طرح کبھی توجہ ہی نہیں گئی، تو اب کیا کریں؟ کہنے لگا ایک کام کرو، اگر محمد کہنا ہے تو برائیاں کرنا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر برائیاں کرنی ہے تو محمد کہنا تو. انہوں نے کہا برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے مقدر میں یہی آیا، برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ابو جان نے کہا پھر محمد کہنا چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ
پھر کیا کہہ کے برائی کرے؟ اگر نام نہ لیں اور ایسے ہی برائیاں کرتے رہے تو لوگ ڈبل بے وقوف کہیں گے بتائیے کہ برائیاں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کوئی نام دینا تھا تو کیا کہیں؟ کافروں نے سوچ بچار اور فکر کرنے کے بعد معاذ اللہ نقل پر باشد ایک نام تجویز کیا، مذمم۔ سرکار کا یہ نام تجویز کر کے برائیاں کرنی شروع کر۔ مذمم ایسا ہے، مذمم وہ ہوتا ہے جس کی لوگ برائی بیان کریں، مذمم کے معنی مذمت کیا ہوگا، جس کے اندر برائیاں ہو ہے وہ اور لوگ اس کی برائیاں بیان کرتی ہو، جو اپنی برائیوں میں اور اپنی عیوب میں لوگوں کے اندر مشہور ہو، انہوں نے یہ نام تجویز کر کے مذمم سرکار کی برائیاں کرنی شروع کر۔ مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا رنج پہنچا کہ ان بے ایمانوں نے نام بھی بدل دیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہروں پر رنج و غم کے آثار تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ اگلا حضور ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے، بڑا صدمہ پہنچا ہے، ان بے ایمانوں نے آپ کا نام بھی بدل دیا اور برائیاں کر رہے ہیں۔ کم از کم پہلے آپ کا نام لیتے تھے، اب انہوں نے نام ہی بہت برا رکھ دیا اور برائیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ حضور انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا ہے مذمم، اور مذمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، مذمم ہے۔ حضور نے برا کر فرمایا صحابیوں تو نے خیال نہیں کیا، غور نہیں کیا، دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا ہے۔ ارے پہلے میرا نام لے کر برائی کرتے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اب وہ برائیاں کی ہیں مذمم کی، وہ کہتے ہیں مذمم ایسا، مذمم ایسا۔ میرے صحابیوں تو برائیاں کرتے ہیں مذمم کی، میں کوئی مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں۔ کوئی ہوگا ان کا مذمم جی وہ برائیاں کرتی؟ ارے وہ تو برائیاں کرتے ہیں مذمم کی، اور میں کوئی مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کافر بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی، تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کیسے بنایا ہے۔ بہر صورت تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ کے خلاف اور منزہ ہوتی ہے، بشری کمزوریوں سے پاک ہوتی ہے۔ بشروں کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو نقائص ہوتی ہیں، ان سے انبیاء کرام پاک اور منزہ ہوتی ہیں۔ خصوصاً بشری کمزوریاں جو ہیں ان کا باعث دو چیزیں بنتی ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے انسان کسی کمزور کا مظاہرہ کر بیٹھا۔ بولو بھائی بشری کمزوریاں کون سی ہیں؟ کس کو کہتی؟ یہاں جسمانی کمزوری مراد نہیں ہے کہ آدمی جوتا پتلا ہو یا جسمانی قوت کم ہو۔ بشری کمزوری یہ ہے کہ کہیں حرص و طمع کا شکار ہو کر کہیں چوری کر بیٹھے، امانت میں خیانت کر لیں، اور کسی کا ناحق کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ لے، کوئی اس قسم کا گناہ کر بیٹھے، نفسانیت کے غلبے کی کمزوری، یا شیطان کا غلبہ ہو جائے تو شیطان کے غلبے سے کسی بشری کمزوری کا مظاہرہ کر بیٹھے۔ بشری کمزوریاں یہ خلاف شریعت، خلاف اخلاق کام کا مرتکب ہو جائے۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اس قسم کی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ انبیاء کرام کی ذوات قدسیت بہت بلند ہے، ان کے غلام اس قسم کی بشری کمزوریوں سے پاک ہے، کیونکہ ان کے نفوس مطمئنہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ میں دلیل پیش کر کے پھر حوالہ پیش کرتا ہوں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر کہنے لگا إِلَّا
منهم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے گمراہ نہیں، ان پر میرا قابو نہیں چل سکے گا، میرا اثر نہیں ہو سکے. شیطان نے خود اعتراف کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا اثر نہیں ہو سکے. اللہ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر اے شیطان تیرا تسلط نہیں ہوگا. دیکھو اللہ کے مخلص بندے جو ہیں ان کی طرف برائی جا ہی نہیں سکتی. ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، اس کو سن لو غور سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا اندر لے گئی 7ویں کوٹڑی میں، بغلہ کا ابواب سارے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، تالے لگا دیے اور برائی کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اور دوڑے، تالے ٹوٹے گئے، دروازے کھلتے گئے. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. جہاں میں نے ایک نقطہ پیش، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. یہ نقطہ غور سے اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی کو ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا. غور سے سننا، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی کی طرف سے پھیر دیا. اگر اللہ یوں فرماتا کہ ہم نے یوسف کو دیا پھر تو یہ مفہوم ظاہر ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلے تھے تو اللہ نے ان کو برائی کی طرف سے پھیر دیا. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف کو برائی کی طرف، اللہ فرمایا ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. یعنی بے حیائی اور برائی نے کوشش کی تھی یوسف کی طرف جانے کی، ہم نے جانے ہی نہیں دیا، راستے سے اس کو پھیر دیا. بڑی قابل غور. یہ نہیں فرمایا کہ یوسف کو پھیرا. اگر یوسف کو پھیرا کہتے تو پھر تو یہ مفہوم ظاہر ہوتا کہ یوسف علیہ السلام برائی کی طرف چلے تھے تو اللہ نے ان کو برائی کی طرف سے پھیر دیا، نہیں جانے دیا. تو اللہ یہ نہیں فرماتا یوسف کو پھیرا، اللہ فرماتا ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. یوسف علیہ السلام تو اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے، برائی نے کوشش کی ان کی طرف جانے کی، اللہ فرماتا ہم نے جانے ہی نہیں دیا، راستے سے ہی. تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال بھی برائی سے آلودہ نہیں، خیال بھی نہیں آیا. اللہ فرماتا ہمیں حیائی اور برائی کو ان کی طرف سے کیوں پھیر دیا؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. معلوم ہوا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر بے حیائی اور برائی کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. اور دیکھو نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کرتے ہیں. نفس لوامہ وہ ہے کہ برائی کا ارادہ نہیں ہوتا. اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ماحول کے تاثر کی وجہ سے برائی ہو جائے تو اس کے بعد پچھتاوا لگ جائے. برائی کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، نادم ہو، پشیمان ہو، توبہ استغفار کرے. تو جو ایسا ہو کہ اس کا برائی کرنے کا ارادہ تو نہیں مگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کر رکھا، لیکن کرنے کے بعد بڑا نادم اور پشیمان ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ایسے شخص کا نفس ہے نفس لوامہ. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس میں برائی کا خیال تک بھی نہ آئے. نفس مطمئنہ وہ ہے جس میں برائی کا خیال تک بھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر، اس حال کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اب میری جنت میں داخل ہو. تو میاں اولیاء کرام کے نفوس مطمئنہ ہو جاتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام کا مقام ہے، اہل بیت اطہار کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے، اور نبی کریم تو سید الانبیاء ہے. اب سنو بات قدم، یہ سیاسی طور پر نہیں کہہ رہا،
سیاسی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ میرا سیاست سے تعلق نہیں، آپ کو پتا ہے میں سیاست سے بالکل الگ ہو چکا۔ مذہبی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کہے کہ نبی کریم بھی بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے، تو جب نبی کریم کو بھی بشری کمزوریوں سے پاک نہ سمجھا گیا تو باقی سب نیچے ہیں۔ ان کے متعلق پھر کیا؟ وہ جو سب سے اونچی ذات ہے، سارے میدار ہیں، ان کے متعلق اب یہ لکھ دیا گیا کہ وہ بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے، تو پھر معاملہ میدان تھا۔ اس میں انبیاء کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا، اور جب سید الانبیاء کے متعلق کہہ دیا گیا کہ وہ بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے، تو پھر دوسرے تو سب نیچے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب موت کی مخالفت صرف علماء اہل سنت اہل حدیث ہی نہیں کرتے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں، دیوبندی حضرات نے کتاب چھاپی ہے۔ اس کتاب کے اندر جتنے دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب نے یہ لکھا ہے، ان کے میں موٹے موٹے نام بتا دوں: مولوی محمد یوسف صاحب بنوری، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، مولوی حسین احمد صاحب مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا صاحب، مولوی ظفر احمد عثمانی، مولوی قاری محمد طیب، معتمد دارالعلوم دیوبند، مفتی سید مہدی حسن، صدر مفتی دیوبند مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، یہ دیوبندیوں نے بتا رہا۔ محدث کبیر مولوی محمد یوسف صاحب بنوری، علامہ سید سلیمان ندوی، اور مولوی احمد علی صاحب لاہوری، مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی، مولوی منظور نعمانی، یہ سارے بڑے بڑے مولویوں کے نام لکھے ہیں، اور ان کے یہ سب ارشادات اور ان کے اقوال اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان سب نے لکھا ہے کہ یہ مودودی سب گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، یہ انبیاء کرام کی ذات پر بھی تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور انہوں نے جو جماعت بنائی ہے اس جماعت میں شریک ہونا، تعاون کرنا یہ سب گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ یہ خود دیوبندیوں نے کتاب چھاپی ہے، آپ کے شہر میں چھپی۔ میں 2-4 حوالے پیش کرتا ہوں، کتابیں ساتھ آیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوپر بھی غلط کہہ گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ مودودی صاحب نے انبیاء کے متعلق کیا لکھا۔ غور سے سنو، لکھتے ہیں علیہم السلام رائے اور فیصلے کی غلطی بھی کرتے ہیں، یعنی نبی جب رائے دیتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے تو اس رائے میں اور فیصلہ کرنے میں غلطیاں بھی کرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور انہیں سزا تک بھی دی جاتی، یعنی ان سے گناہ بھی، بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور انہیں سزا تک بھی دی جاتی، یعنی ان سے گناہ بھی ہو جاتے تھے، ان سے قصور بھی ہو جاتے تھے اور ان کو سزا تک بھی دی جاتی تھی۔ نہیں یہ لفظ آگے سنو، اور تو اور بتا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی راہ زنی کے خطرے پیش آئے ہیں، یعنی اور تو اور نبیوں کو بھی نفس شریر کی راہ زنی کے خطرے پیش آئے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نفس شریر کی راہ زنی کا خطرہ اس کو پیش آ سکتا ہے جس کا نفس شریر ہو، جس کا نفس شریر ہو، اور انبیاء کے نفسوں کو شریر کہنے والا خود شریر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انبیاء کرام کے نفوس تو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے نفوس مطمئنہ ہوتی ہے، ان کو نفوس شریفہ کہنا چاہیے، ان کے نفوس کو شریر کہنا۔ شریر وہ ہوتا ہے جس کے اندر شر کا پہلو اور ماتا غالب ہو۔ بولو یہ نبیوں کی توہین ہے یا نہیں؟ افسوس ان لوگوں پر، ایک طرف نبیوں کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف مودودی صاحب کا مسئلہ ہے، وہ نبیوں کی توہین برداشت کر لیتی ہے اور مودودی صاحب کے متعلق کچھ سننا گوارا نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ ان کے دل میں جتنی عزت مودودی صاحب کی ہے اتنی نبیوں کی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مولوی پرستی، یہ ہے مولوی پرستی۔ سنو
لکھتے ہیں شیطان کی شرارتوں کا ایسا سدے باب کہ اسے کسی طرح گھس آنے کا موقع نہ ملے، انبیاء علیہ السلام بھی نہ کر سکے تو ہم کیا چیز ہیں؟ نبی بھی شیطان کی شرارتوں کا سدے باب نہیں کر سکے تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو نبیوں کے متعلق ابھی یہی نہیں اور سنتے جائیے. دیکھو انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، یہ تو گیا نا صاحب، انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا. توبہ توبہ، کہتے ہیں کہ جو مومن کے لیے بلند ترین معیار کمال مقرر کیا گیا ہے، نبی بھی ہر وقت اس معیار پر قائم نہیں رہتا. تو جب نبیوں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ جو ایک مومن کے لیے معیار کمال مقرر کیا، نبی بھی ہر وقت اس پر قائم نہیں رہ سکتا، تو پھر کس کا پاک ہو گیا؟ یعنی نبی کے اندر بھی ایک مومن کا کمال ہر وقت قائم نہیں رہتا. یہ سنتے جائیے ذرا، دیکھیے ذرا غور کیجیے. لکھتے ہیں ہر شخص خدا کا عبد ہے، مومن بھی اور کافر بھی، حتیٰ کہ جس طرح ایک نبی اسی طرح شیطان رجیم. تو دیکھو نا، نبیوں کے ساتھ ہی شیطان کا ذکر کرنا کہ جس طرح نبی خدا کے عبد ہے اسی طرح شیطان بھی خدا کا عبد ہے. چلو کہ کسی اور چیز کا ہی نام لے لے، تجھے شیطان ہی نظر آیا جس کا نبیوں کے ساتھ ذکر کرنا. اور سنیے، لکھتے ہیں نبی ہونے سے پہلے تو کسی نبی کو وہ عظمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے. نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. بولو اس عبارت کو پڑھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتے تھے. نہیں نہیں، سنتے جائیے ذرا اور سنیے. موسیٰ علیہ السلام کو ملنگ کہا. ملنگ جانتے ہو؟ ملنگ جو ہے نا لفظ، پہلے میں اس کا معنی آپ کو بتاؤں. ملنگ جو ہے یہ اصل میں ہے مل انگ. یہ جو بعض لوگ اپنے اعضاء پر راکھ وغیرہ مل لیتے ہیں، سادھوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکھ وغیرہ نہیں مل لیتے، سر پر، منہ پر، ادھر ادھر بدن پر راکھ وغیرہ مل لیتے ہیں، بھنگ چرس وغیرہ پیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ملنگ. بیٹھے ہوتے ہیں نا شاہ عبد اللطیف بٹائی چلے جاؤ اور حضرت صاحب کلندر چلے جاؤ، یہ بزرگوں کے مزارات پر چلے جاؤ، تو ان ملنگوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، بھنگ چرس پیتے ہیں اور ملنگ بنے ہوئے ہیں. تو ملنگ کا لفظ جو ہے وہ نبی پر بولتے ہیں. مودودی صاحب دیکھو کیا کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آپ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں رب العالمین کا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ایک ملنگ لاٹھی لے کر آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں رب العالمین کا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو ملنگ کہا. اور سنیے، یونس علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی، یعنی انہوں نے رسالت کا فریضہ پوری طرح انجام نہیں دیا. نوح علیہ السلام کے متعلق دیکھو کیا لکھا. لکھتے ہیں کہ ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا. لفظ سنو کیا کہتے. لکھتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع فرمایا کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، محض اس کو اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے. مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ گمراہ ہے، مگر چونکہ تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے اس لیے تم اس کو بیٹا سمجھ رہے ہو، تو اس کو بیٹا سمجھنا یہ جاہلیت کا جذبہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام میں جاہلیت کا جذبہ تھا. اب سید الانبیاء کے بارے میں سنو کیا کہتے ہیں. لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلیم الفطرت آخر کون ہو سکتا ہے. آپ کا یہ حال تھا کہ جب تک وحی نے رہنمائی نہ کی آپ ٹھٹکے کھڑے تھے اور کچھ نہ جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے. ذرا غور سے سنو اس کا مطلب کیا ہے.
کہتے ہیں جب تک وحی نہیں آئی 40 سال تک نبی کریم ٹھٹکے کا معنی ہوتا ہے حیران پریشان، جس کو کچھ سجائی نہ دے، ٹھٹکے کھڑے تھے اور کچھ نہ جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ گمراہ تھے۔ آگے آیت لکھی ہے معاذ اللہ، یہ آیت قرآن کی لکھی ہے، مگر مودودی صاحب نے جو اس کا ترجمہ لیا وہ یہ ہے کہ اے نبی اللہ نے آپ کو گمراہ پایا اور پھر ہدایت دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعوی نبوت سے پہلے حضور گمراہ تھے، راستہ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے۔ توبہ توبہ۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ میرے ساتھیوں، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی۔ اور آپ جانتے ہیں جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکے کے خاندان قبیلوں کو جمع کر کے خود فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں، تم نے بڑے قریب سے بڑی گہری نظر سے میری زندگی کے شب و روز اور لیل و نہار کو دیکھا ہے، بولو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا آپ جیسا سچا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی۔ فرمایا تم میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، لین دین کرتے ہو، بولو میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا امانت دار ہم نے کوئی نہیں دیکھا، قوم کا بچہ بچہ تجھے صادق اور امین مانتا ہے۔ فرمایا میں نے بھرپور جوانی کا زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، بولو میں نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا شرم و حیا والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دعوی نبوت سے پہلے بھی سرکار کی زندگی سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی۔ مکے کے رہنے والوں کو ساری زندگی پر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس کی طرف وہ توجہ کر کے یہ کہہ سکے کہ فلاں مقام پر آپ سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اسی بات سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو میں نے اپنی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم عقل نہیں رکھتے ہو جو دنیا کے معاملات میں، انسانوں کے معاملات میں کبھی بندیانتی نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کو دھوکہ فریب نہیں دیتا، وہ خالق کے معاملات میں کیسے کر سکتا؟ لیکن یہ کہتے ہیں 40 سال تک معاذ اللہ حضور گمراہ تھے اور جانتے نہیں تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ توبہ توبہ، نبی کریم کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور سنیے لکھتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو۔ کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہ تھا، یعنی غلط تھا؟ تو نبی کریم کا کہتے ہیں اندیشہ جو تھا دجال کے متعلق وہ صحیح نہیں۔ تو بولو اس قسم کی باتیں اگر مسلمان لکھیں گے تو غیر مذاہب کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کس قدر اعتراضات کے موقع فراہم ہوں گے۔ نہیں اور سنیے، مودودی صاحب نبی کریم کو القاب کیا دیتے ہیں؟ لکھتے ہیں اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہے۔ نبی کریم کو کیا کہا؟ لیڈر۔ نبی کریم کو لیڈر بنا دیا۔ تو آج کل کی نسل کیا سمجھے گی بھی جس طرح ہے لیڈر کا پھرتے ہیں، نبی کریم بھی ایک لیڈر سے لاکھا لگا۔ اور سنیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم کو کہا رائنا، اور بعض لوگوں نے رائنا کی عین کو ذرا دبا کے یوں کرا رائنا، اور مطلب یہ لیا کہ یہ ہمارا ایک چرواہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے نبی کریم کو؟ رائنا، کہ یہ ہمارا چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، اگرچہ تمہاری نیت نیک ہے
تم دوسری نیت سے کہتے ہو، لیکن اس لفظ سے بے ادبوں کو، گستاخوں کو، دشمن کو گستاخی کا موقع ملتا ہے، لہذا یہ لفظ ہی کہنا چھوڑو اور اس کے بدلے میں کیا کہو؟ وقول انظرنا، یوں کہو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، یہ کہو، انظرنا کہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، انظرنا کہو، رائنا کہنا چھوڑ دو۔ تو رائنا عرب کے کافر کہتے تھے اور مراد کیا لیتے تھے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، تو اللہ نے نبی کریم کو چرواہا کہنے سے منع کر دیا۔ جب یہ آیت اتری، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے نبی کریم کو رائے نہ کہا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو رائے نہ کہنے سے اللہ نے منع کر دیا، لیکن مودودی صاحب اب بھی کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ قانون جو ریگستان عرب کے ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا، نبی کریم کو ان پڑھ اسلام کے متعلق کہتے ہیں۔ اب وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسانی کمزوریوں سے حضور پاک نہیں ہے، بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہے، وہ سن لو۔ لکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اے محمد کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں نہ میں غیب کا حال جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی انسانی کمزوریوں سے پاک۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں انسانی کمزوریوں سے پاک ہوں، میرے اندر انسانی کمزوریاں بھی ہیں۔ یہ انہوں نے سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبر جو نکلا تھا اس کی تیسری جلد کے اندر نقل کیا تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں ان کی تفسیر ہے، تفہیم القرآن، اس کی پہلی جلد ہے۔ اسی آیت کے نیچے اس تفسیر کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ نبی کریم نے کافروں سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں، یا میں عالم الغیب ہوں، یا میں انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں، یعنی اس لحاظ سے مجھے تم پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جس طرح تم انسانی کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہو، میں بھی انسانی کمزوریوں سے مبرہ نہیں، اس معاملے میں مجھے تم پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عام انسان انسانی اور بشری کمزوریوں سے آلودہ اور بشری کمزوریوں میں ملوث ہوتی ہے، بشری کمزوریاں ان میں پائی جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کریم کی ذات میں بھی بشری کمزوریاں تھیں، اس معاملے میں نبی کریم کو دوسرے انسانوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس قسم کے الفاظ حضور کی شان میں کہنا ہمارے نزدیک پرلے درجے کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور حضور کی بے ادبی کفر ہے، کفر۔ تو نبیوں کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ آپ نے سنا ہے، اور ایک دو باتیں سن لو پھر میں جلدی ختم کروں گا۔ دیکھو، صحابہ کرام کی بھی توہین کی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی توہین کی ہے، ان کو میں چھوڑتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑی مزیدار۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تجدید و احیاء الدین، کوئی شخص میرا حوالہ غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ اس میں لکھتے ہیں ایک جگہ مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ، فاتحہ، زیارت، نیاز، نظر، عرس، سندل، چڑھاوے، نشان، علم، تازیے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ فاتحہ، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچا۔ جن باتوں کو انہوں نے مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ قرار دیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں ایک چیز ہے فاتحہ، دوسری چیز کیا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کے لیے جانا، تیسری چیز کیا ہے کہ وہاں کوئی
चढ़ावा चढ़ाना ये मुशरिकाना पूजा पाठ की जगह, कहता है इन मुसलमानों ने ये सिलसिले राइज कर लिए। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो जो है ना मुशरिक, वो अपने बुतों को एलानिया अल्लाह, देवता, अवतार या इब्नुल्लाह कहते हैं, और ये उन्हें गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया और अहलुल्लाह वगैरह के अल्फाज के पर्दों में छुपाते हैं। यानी उन्होंने अपने देवताओं का नाम रखा हुआ है अल्लाह और अवतार और माबूद जो, और इन्होंने अपने देवताओं का नाम रखा हुआ है गौस, कुतुब, अब्दाल। वो उनकी पूजा पाठ करती हैं और ये क्या करती हैं? ये उनकी जियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो मौदूदी साहब के नजदीक किसी बुजुर्ग के मजार की जियारत करना मुशरिकाना पूजा पाठ जैसा है, और वहां जाकर चढ़ावा चढ़ाना ये भी मुशरिकाना पूजा पाठ जैसी एक बात, और फातिहा खानी करना ये भी। एक हवाला और सुन लो, फिर मैं आज करता हूँ। तौबा तौबा लिखते हैं, जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर शरीफ तो उन्होंने नहीं ना कहना, जो हम कहते हैं अजमेर या सालारे मसऊद की कब्र या ऐसे ही दूसरे मकामात पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और जिना का गुनाह इससे कम तर है। जो लोग अजमेर शरीफ या बगदाद शरीफ या बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाते हैं, वहां जाकर दुआएं करते हैं, हाजतें तलब करते हैं, मौदूदी साहब लिखते हैं कि वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि उनका गुनाह कत्ल और जिना के गुनाह से बड़ा है। जिना का लिया जाए तो ये छोटा गुनाह, किसी को कत्ल कर दो तो ये छोटा गुनाह है और ये बड़ा गुनाह है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मौदूदी साहब ने तो ये लिखा है, और बोलो अभी पिछले दिनों में प्रोफेसर गफूर साहब इमाम बर्री के मजार पर गए हैं या नहीं गए? वहां जाकर चादर चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई? दुआएं मांगी हैं या नहीं मांगी? मियां तुफैल साहब ने ईरान जाकर बहिश्ते जोरा कब्रिस्तान में जाकर फातिहा खानी की है या नहीं की? कब्रों की जियारत की है या नहीं की? तो बड़े मियां तो कहते हैं कि ये मुशरिकाना पूजा पाठ है और ये जिना से भी बड़ा गुनाह है, और छोटे मियां सब कुछ कर रहे हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों का हाल देखो। ये हमें कहती है, अरे ये तो अपने बड़े के कौल के मुताबिक खुद देखो क्या हो गए। अच्छा, जो लोग बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर दुआएं वगैरह करती है, उनके मुतल्लिक़ वो क्या कहते हैं? जरा गौर से सुनो। कहते हैं कि इनका फेल आखिर उन लोगों के फेल से किस तरह मुख्तलिफ है जो बुतों के पास जाकर हाजतें तलब करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम उनके बरअक्स इन लोगों को साफ अल्फाज में काफिर कहने से एहतराज करते हैं। साफ लफ्जों में काफिर नहीं कहते, छुपे लफ्जों में कहते हैं, विचों काफिर ही समझते हैं, अंदर से काफिर ही समझते हैं, खुले लफ्जों में इनको काफिर नहीं कहते। और देखो अखबारों में ये देते हैं इख्तिलाफी मसले नहीं करने चाहिए, इख्तिलाफात नहीं फैलाने चाहिए। ये बताओ कि इख्तिलाफात की बुनियाद किसने रखी है? बुजुर्गों के मज़ारात पर जाने वालों को, ज़ियारत करने वालों को काफिर किसने कहा? उनको हिंदुओं की तरह मुशरिक किसने ठहराया? और हिंदुओं की पूजा पाठ के साथ मुशाबहत किसने दी? तुमने दी। तुमने नबियों की तौहीन की, तुमने वलियों की तौहीन की, और तुमने हमें मुशरिक और बिदती कहा। तो फसाद की बुनियाद तो तुमने रखी, इख्तिलाफ की बुनियाद तो तुमने रखी। हम तो जवाब देते हैं, हमारा जो कदम उठता है वो मुदाफियाना उठता है। हम तो ये सफाई पेश करती है कि जिन बातों की वजह से तुम हमें मुशरिक और काफिर वगैरह कहते हो, इन बातों को तुम खुद भी कर लेते हो, तो या हमें क्या काफिर वगैरह कहने से बाद आ जाओ या खुद तुम भी ना करो। लेकिन जब तुम्हारी सियासी मसलियत होती है तुम सब कुछ कर लेते हो। मालूम हुआ कि तुम्हारा दीन तुम्हारी सियासत के ताबे है, और हम कहते हैं सियासत को दीन के ताबे। मैं आपको क्या बताऊं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो बताने नमूना है। देखो एक बात करूं, ये मेरे पास तर्जुमानुल कुरान है, मौदूदी साहब का रिसाला जो माहाना निकलता है, जमाती उल अव्वल 1371 हिजरी का है। इसमें उन्होंने
کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، جو بدعت ہے وہ بدعت ہی ہے، بدعت دلالہ ہے، کل بدعت دلالت، ہر بدعت گمراہی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ اس رسالے میں تو انہوں نے یہ لکھا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں خانہ کعبے کا غلاف تیار ہوا ہے، ایک سال خانہ کعبے کا غلاف تیار ہوا، تو لاہور میں اس کا جلوس نکالا گیا اور مودودی صاحب جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، تو لوگوں نے خانہ کعبے کے غلاف کو چوما اور اس کے اوپر پیسے برسائے، پھول برسائے، بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بھیڑ بھاڑ میں ایک آدمی لوگوں کے نیچے آ کر مر بھی گیا۔ تو بڑی لوگوں نے اس غلاف کی تعظیم کی، پھول برسائے، پیسے برسائے، اس کو چوما، تو لوگوں نے سوال کیا مودودی صاحب سے کہ یہ جو آپ نے غلاف کعبہ کا جلوس نکالا ہے اور اس جلوس کے ساتھ اور کعبے کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا یہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا تھا؟ صحابہ نے کبھی ایسا کیا کہ جو وہ غلاف کعبہ کعبے پر چڑھانے سے پہلے اس کا جلوس نکالا جیسے آپ نے نکالا ہے؟ تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جب خود پھنسے اور بدعت کا فتویٰ لگا تو اب پھر سنیوں کی طرح آئے، چنانچہ اس کے بعد جو انہوں نے ترجمان القرآن نکالا ہے، یہ اپریل 1963 کا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ارے بھائی تم بھی عجیب ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے بدعت کی، اور کہتی ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں۔ ہمارے علماء کے حوالے دیتے، چنانچہ لکھتے ہیں امام نووی شرح مسلم کتاب الجمعہ میں کل بدعت ضلالت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں علماء نے کہا بدعت یعنی باعتبار لغت نئے کام کی 5 قسمیں۔ ایک بدعت واجب ہے، دوسری بدعت مندوب ہے یعنی پسندیدہ ہے جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہے، تیسری بدعت حرام ہے، چوتھی مکروہ ہے اور 5ویں مباح ہے۔ یعنی جو ہمیں سنت شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، پہلے رسالے میں یہ لکھا کہ بس بدعت کوئی قسمیں نہیں ہے، بس بدعت جو ہے وہ بدعت سیاحی ہے، وہ بری ہے، بدعت حسنہ کوئی نہیں۔ اور جب خود بدعت کر بیٹھے تو پھر وہی ہمارا سہارا لینا پڑا، جو ہمارے ائمہ اور علماء نے لکھا وہی لکھنا پڑا کہ بدعت کی 5 قسمیں، اور ہم نے جو جلوس نکالا ہے یہ بدعت نہیں۔ معلوم ہوا جب ان کے سر پر خود پڑتی ہے سب کچھ مان لیتے۔ سنتے جاؤ ذرا، دیکھو یہ میں ان حضرات سے کہتا ہوں، ہمارے شاہ صاحب کے پڑوس میں شیعہ حضرات علماء سے ایک عالم رہتے ہیں، کیونکہ اہل مدہ ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے فائدے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، شیعہ حضرات کے نزدیک متع کرنا جائز ہے۔ متع جانتے؟ متع جائز ہے، یعنی وقتی طور پر میعاد مقرر کر کے نکاح کر لینا جس میں گواہ وغیرہ کی شرط کوئی نہیں، ایک آدمی اور ایک عورت ہو، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ اجرت مقرر کر کے نکاح کر لیں، یعنی 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، وہ کہے میں نے اتنے پیسوں کے عوض یا فلاں چیز کے عوض اپنے نفس کو تیرے لیے حلال کر دیا، تیری زوجیت میں دیا، اور وہ کہے میں نے اتنے وقت کے لیے قبول کیا، تو اس نکاح کو نکاح متع کہتے ہیں، یعنی مقررہ مدت کے لیے نکاح کر لیں۔ ہم سنیوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، شیعہ حضرات کے نزدیک جائز ہے، لیکن مودودی صاحب کہتی ہے کہ ضرورت کے وقت کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ان کا میرے پاس رسالہ، یہ آپ لوگوں کو کام دے گا۔ دیکھیے صفحہ 378، ماہنامہ ترجمان القرآن ذی الحجہ 1374 ہجری، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حالت اضطراری میں، یعنی بندے پر غلبہ شلبہ ہوا ہوئے، اوکھا ہوئے بندہ چاٹنا نکلتا ہوئے نکالنا ہے، لاہور گل کری ہوئی طریقے نال اجازت دیتی جاتی ہے نا، یہ 378 صفحے پر انہوں نے لکھا ہے۔ اور سنیے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک رسالے میں شروع میں لکھا کہ وقتی تقاضوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اسلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل صحیح مذہب ہے، لیکن جب ان کو خود ضرورت پڑی تو وہ تبدیلیاں کرنے لگے۔ اب وہ میں تبدیلیاں آپ کو 1-2 سناتا ہوں۔ شروع میں انہوں نے کہا
عورت جو ہے عورت وہ حاکم نہیں بن سکتی، عورت حاکم نہیں بن سکتی، نہ وزیر بن سکتی ہے، نہ صدر بن سکتی ہے، نہ حاکم بن سکتی ہے۔ 42 صفحہ ترجمان القرآن محرم و سفر 1372 ہجری۔ میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، یہ صفحہ 42 سنو غور سے۔ وہ حوالے بھی پیش کیے، ایک تو قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ کیا مرد عورتوں پر قوام ہے۔ دوسری بخاری کی حدیث لکھی لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کرتے۔ ایک آیت اور ایک حدیث لکھ کر نیچے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ دونوں نصوص یعنی نص قطعی دلیل اس بات میں قاطع ہے کہ مملکت میں ذمہ داری کے مناسب منصب کی جگہ جمع، خواہ غور سے سنو، خواہ صدارت ہو یا وزارت یا مجلس شورا کی رکنیت یا مختلف محکموں کی ادارت عورتوں کے سپرد نہیں کیے جاتے۔ اس لیے کسی اسلامی ریاست کے دستور میں عورتوں کو یہ پوزیشن دینا یا اس کے لیے گنجائش رکھنا نصوص شریعہ کے خلاف ہے، اور اطاعت خدا و رسول کی پابندی کرنے والی ریاست اس خلاف ورزی کی سرے سے مجاز ہی نہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ عورت نہ صدر بن سکتی ہے، نہ وزیر بن سکتی ہے، نہ مجلس شورا، آج کل مجلس شورا تو ہے نہیں، اسمبلی کہہ لو، اسمبلی کی ممبر بھی نہیں بن سکتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے جب صدر ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا انتخاب ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت صدر بن سکتی، یہ سب اس کے ساتھ لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو 2-4 وزارتیں ہمارے لیے ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کتاب میں تو لکھا کہ عورت کو یہ پوزیشن دینا اسلام کے خلاف ہے۔ جو بھی اسلامی ریاست اللہ رسول کا حکم ماننے والی ہے اس کو بالکل یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا ابھی بعض باتیں اس میں ایسی ہیں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، گندی قسم کی بات، اور انہوں نے جائز لکھا جی۔ وہ بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو عادت نہیں ہو جاتی بات اچھا نہ کہنا جائے گا، ان کا تو یہ سمجھ گیا ہوگا جانوں کی تصویر تو ان کا مذہب ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بس آخری حوالہ سن لو، یہ ایٹم دم ہے، اور پھر اس کے بعد میں گفتگو ختم کروں گا۔ یہ دیکھو میں نے بڑی محنت سے یہ رسالہ حاصل کیا ہے، اس کا نام ہے ہفت روزہ قندیل لاہور۔ اصل رسالہ میں نے لاہور جا کے بڑا پیسہ خرچ کر کے اس کو حاصل کیا ہے۔ یہ رسالہ جو ہے یہ ہے 3 جولائی 1966، 13 ربیع الاول 1386 ہجری کا۔ بولو آج سے کتنے سال پہلے ہو گیا؟ 66 10 76 13 سال پہلے کا۔ ربیع الاول کی 12 شریف کو میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے۔ میلاد النبی کا جلسہ جلوس ہوا تو اس قندیل رسالے کا ایڈیٹر لاہور کے مشہور علماء کرام کے پاس گیا انٹرویو لینے کے لیے۔ مشہور نامور علماء کے پاس یہ اخباروں کے ایڈیٹر جاتے ہیں نا، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ دیکھو، یہ اس ایڈیٹر کی فوٹو ہے، اس کا نام ہے MS نار، یہ ایڈیٹر ہے اس رسالے کا۔ یہ کن کن کے پاس گیا؟ جن مولویوں کے پاس گیا یہ ان کے فوٹو لگے ہوئے۔ سب سے پہلے مودودی صاحب کا فوٹو ہے، پھر اس کے بعد مولانا مفتی الہی بخش کا، پھر مولانا مفتی محمد حسین صاحب نعیمی کا، پھر مولانا سید خلیل احمد صاحب قادری کا، پھر مولانا سید ابو بکر غزنوی، مولانا محمد بخش صاحب مسلم BA، اور شیعہ حضرات کے مولانا سید محمد جعفر۔ یہ ان حضرات کے پاس یہ ایڈیٹر گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ 12 ربیع الاول شریف جو نبی کریم کی ولادت کا دن ہے،
اس دن میں جلوس نکالنا، جلسہ کرنا یہ کیسا ہے جی؟ تو مودودی صاحب نے جو کچھ بتایا میں بتاتا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، ذرا غور سے سنو، جب اس نے پوچھا نا کہ یہ میلاد شریف کرنا، جلسہ جلوس نکالنا آپ کے متعلق کیسا ہے، تو مودودی صاحب گفتگو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں عید میلاد النبی کا تصور بھی ہے یا نہیں، پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے۔ تو ایڈیٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا نے خود ہی میرے سوال کی توضیح فرما دی تھی، اور اب میں خاموش نگاہوں سے مولانا کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھا ان کا جواب سن رہا۔ وہ فرما رہے تھے، یہ سنو، وہ فرما رہے تھے کہ اس تہوار کو جسے ہدیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلامی تہوار ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ملتا۔ مودودی صاحب کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن، نبی کریم کی ولادت کا دن، کوئی اسلامی تہوار نہیں۔ اچھا صاحب پھر کیا ہے؟ اب دونوں کو کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں افسوس کہ اس تہوار کو دیوالی اور دسہرہ کی شکل دے دی گئی ہے، لاکھوں روپیہ برباد کیا جا رہا ہے جی یہی۔ اچھا اس نے پھر یہ سوال کیا، اس نے ایڈیٹر نے سوال کیا کہ اس تہوار کے مروجہ طریقے سے غیر مسلم کیا اثر قبول کر رہے ہیں؟ سوال دراصل بڑا نازک اور اہم تھا، مگر مولانا نے نہایت مستقل مزاجی اور تبسم ریز لہجے میں فرمایا یہی کہ دیوالی اور دسہرہ کا تہوار منایا جائے۔ اس نے پوچھا نا کہ غیر مسلموں پر کیا کچھ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان جب اتنی شان و شوکت سے جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ان کو اپنے نبی سے بڑی محبت، تو غیر مسلموں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مودودی صاحب نے ہنس کر کہا یہی اثر پڑتا ہے جیسا کہ وہ سمجھیں گے کہ جیسا ہندو ہولی دیوالی کرتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے میلاد النبی کو 12 ربیع الاول کے جلسے اور جلوس کو ایک تو یہ کہا کہ یہ اسلامی تہوار ہی ہے، دوسرا یہ کہا کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسا ہندو ہولی دیوالی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس سال ان سب نے 12 ربیع الاول کا دن منایا یا نہیں منایا؟ خود جلسوں کی جلوسوں کی قیادتیں کی ہے یا نہیں کی؟ میرے پاس سارے اخبار موجود، میاں تو نے لاہور میں قیادت کی ہے جلوس۔ تو جب یہ کوئی اسلامی تہوار ہی نہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ہندو ہولی دیوالی کرتے ہیں، تو پھر تم نے اس تہوار کو منا کے جلوسوں کی قیادت کر کے ہندوؤں کی طرح ہولی دیوالی منائی یا نہیں منائی؟ معلوم ہوا کہ ان کا مذہب ان کی سیاست کے تابع ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی، ایک وقت ہے، جیسا وقت دیکھتی ہے ویسا کرتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہر شہر میں جلسہ جلوس ہوتا ہے، تو ساتھ ملو کیونکہ آئندہ ووٹ چھوٹ لینے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ میں نے بطور نمونہ عرض کیا، خدا کی قسم اس کو سیاسی بات نہ سمجھو، یہ بتانا مقصود ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی کتنی عظمت ہے۔ یہ حضور کے متعلق کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور گمراہ تھے، اور دعوی نبوت کے بعد بھی حضور بشری انسانی کمزوریوں سے پاک نہیں تھے۔ انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی، فیصلے بھی غلط کرتے تھے، ان کو سزائیں بھی ملتی تھی۔ اس قدر توہین کی ہے انبیاء اور اولیاء کی کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بریلوی نہیں، سارے دیوبندیوں حضرات نے ان پر فتوے لگائے ہیں، یہاں تک کہ مولوی احمد علی صاحب جو لاہور میں ہوئے شیراں والے دروازے میں مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ مر گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے مودودی کے ساتھ مخالفت کے اسباب، علماء حق کے مودودی کے ساتھ مخالفت کے اسباب، یعنی علماء حق جو ہیں وہ مودودی کے ساتھ جو اختلاف رکھتے ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مودودی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی غلط تعبیر کرتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کتاب کے اندر ایک مولوی نے تقریر لکھی ہے
उसने लिखा है कि हुजूर ने जो फरमाया मेरी उम्मत में 20 दज्जाल होंगे, उनमें से एक मौदूदी भी है। ये खुद इनके बड़ों ने लिखा है, देवबंदियों ने। मौदूदी साहब का भी अकीदा हुई है, उनका भी अकीदा हुई है, जब उलमाए देवबंद ऐसा कह रहे हैं। और अब रिसाला निकलता है बैयनात, ये न्यू टाउन से बिनौरी साहब का रिसाला, उसके अंदर वो किस तरह लिख रहे हैं कि मौदूदी साहब ने जो तफसीर लिखी है तफहीमुल कुरान, वो कितनी गलत लिखी है। उसके अंदर जगह जगह उन्होंने लिखा है तफहीम के माने है समझाने के, और इफ़हाम के माने है समझने के। ये तो खुद समझा ही नहीं, दूसरों को क्या समझाए। ये खुद वो लिख रहे हैं, और ये सब रिसाले मेरे पास मौजूद हैं। नई नस्ल के लोग जो है वो चूंकि दीन का इल्म नहीं रखते। मौदूदी साहब अदीब जरूर है, पहले ये अखबारों में काम करते रहे, किसी आलिम से इन्होंने नहीं पढ़ा, किसी मदरसे से तालीम नहीं पाई, इनके पास सनद नहीं है, किसी के ये मुरीद नहीं है, बेउस्तादे और बेमुर्शिदे। तो पहले ये अखबारों में काम करते थे, लिखना क्योंकि आता था, अदीब थे, अहले कलम थे, आहिस्ता आहिस्ता। इस किताब में उलमाए देवबंद ने ये लिखा है कि इन्होंने अरबी में किताबें लिखवाई हैं दूसरों से, और नाम अपना दिया। अंग्रेजी में किताबें दूसरों से लिखवाई हैं, नाम अपना दिया, ताकि दुनिया ये समझे कि वो अरबी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें उनसे कोई जाती इख्तिलाफ नहीं। हमारा जो इख्तिलाफ है वो हुब्बो लिल्लाह वल बुग़्ज़ो लिल्लाह के तहत है। मोहब्बत है तो वो भी अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ है तो वो भी अल्लाह के लिए। उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की है, बेअदबियां की है, इस वास्ते ये हम उनसे इख्तिलाफ रखते। और मेरा जो इख्तिलाफ था वो यही था, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा था कि इनसे मत मिलो, इनसे हमारा इत्तेहाद नहीं होता, क्योंकि ये हुजूर की शान में बेअदबियां करते हैं, इनकी नहुसत तुम्हें भी ले डूबेगी, हुजूर नाराज हो जाएंगे अगर इनसे मिलो। इन्होंने कहा नहीं, मैं कहा तुम्हारी मर्जी, मैं अलग हो गया। मेरी ज़मीर नहीं मानती थी, मेरे ज़मीर ने नहीं कबूल किया। मैं कहा मुझे 30 वर्ष हो गए मिंबर रसूल पर बैठकर ये कहते हुए कि ये गुस्ताख है, बेअदब है। अब इनसे मिलना, इत्तेहाद करना, मेरा ज़मीर इसको बर्दाश्त नहीं करता। मैं चुप करके कोशा नशीन हो गया। कई जमातों के लोग मेरे पास आए, मैं अब सियासत में दाखिल ही नहीं, बस अपना दीन का काम करूंगा, तबलीग करूंगा। बाद लोगों ने मुझे ये कहा कि जी हमने इत्तेहाद इसलिए किया है कि भुट्टो को उतारना है। तो अच्छा भाई, इत्तेहाद किया भुट्टो को उतारने के लिए, तो अब जो इनका इख्तिलाफ हो गया, फिर आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके इत्तेहाद से भुट्टो उतर गया, और अब इनका इख्तिलाफ जो है उस इख्तिलाफ की वजह से अगर फिर भुट्टो आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये जो लड़ रहे हैं आपस में, इनका इख्तिलाफ हो गया है, इनके इख्तिलाफ की वजह से उनको तकलीफ पहुंच रही है, और अगर वो फिर आ गए तो उसका जिम्मेदार कौन? तो शुरू से ही मैं इनसे ये कहता था कि इनको मदद के लिए साथ न मिलाओ, अल्लाह रसूल की मदद पर न जाओ। अल्लाह रसूल की मदद होगी तो तुम कामयाब होवोगे। बासूरत हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे कायद हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो चूंकि मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं, ज्यादा इल्म रखते हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं। मैं उन पर इतराज नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्यों अलग हो गया, इस वजह से कि मैंने कहा भी मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि जब इकट्ठे होते तो एक स्टेज पर बैठते, एक दूसरे की तारीफ करते, एक दूसरे की तारीफ करते, एक दूसरे से मुसाफा करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस गुनाहगार ने ऐसा नहीं किया, और ना दिल चाहता। तो हमने यही समझा कि चुप करके गोशा नशीन ही हो जाओ, उस मिंबरी नालों है मिंबर चढ़ा है। और मिंबरी जो है ना वो तो है वक्ती तौर पर, आज मेरे पास है, कल मिंबरी किसी और पास चली गई, परसों किसी और के पास चली गई। तो मियाँ जो मिंबरी फिरतू है, कभी किसी के पास, कभी